باپ سے انکار سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نمرود کی؟ کہا نہیں، بلکہ اس کریم رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ظاہر ہو گیا اور بات نمرود تک جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی کمزوری حکیمانہ اسلوب میں دکھانا چاہتے تھے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے۔ پھر ایک دن انہیں بتوں کے پاس جانے کا موقع مل گیا اور وہ قوم کی عید کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس آ گئے، کھانا ان کے قریب کیا اور بطور استہزاء فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا اور ہر ایک بت کو پاش پاش کر دیا سوائے بڑے بت کے۔ پھر اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک، سب بت اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سب غصے سے پاگل ہو گئے۔ اس کو بہت برا معاملہ سمجھا اور کہا کہ جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بالضرور کوئی ظالم شخص ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ انہیں برا بلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ یہ بات سرداروں اور نمرود تک بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ گواہ رہیں۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بت پر زیادہ غصہ اور نفرت تھی کیونکہ لوگ اس کی تعظیم زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارادہ ان پر حجت قائم کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے اور کہنے لگے آپس میں کہ تم ہی حقیقت میں ناحق پر ہو، ایسا عاجز کیوں کر معبود ہو سکتا ہے؟ پھر اپنے سروں کو جھکا لیا اور بولے کہ اے ابراہیم، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو کہ جو تم کو کچھ بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے؟ توف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوچھتے ہو خدا کے سوا، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ پس وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ میں جلانے کی رائے ایک فارسی عرابی نے دی تھی جس کا نام ہیزن تھا۔ یہ رائے دینے کے بعد وہ زمین میں دھستا چلا گیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی، پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ 1 ماہ تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے
نہیں اڑ سکتا تھا۔ ابلیس نے منجنیق میں بیٹھ کر آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں بٹھایا گیا تو آسمان و زمین، ملائکہ اور سوائے جن و انس ساری مخلوق چیخ پڑی اور عرض کی کہ اے ہمارے رب، ابراہیم تیرا خلیل ہے اور اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، روئے زمین پر اس کے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، اگر ہمیں اجازت دے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، اس کے سوا میرا اور کوئی خلیل نہیں اور میں ہی اس کا معبود ہوں، میرے سوا اس کا اور کوئی معبود نہیں۔ اگر وہ تم سے درخواست کرے یا دعا کرے تو جس سے مدد طلب کرے وہ مدد کر سکتا ہے۔ پھر جو پانی کا خازن تھا وہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو آگ بجھا دوں، اور ہوا کا موکل بھی آیا کہ اگر آپ کی منشا ہو تو آگ کو ہوا میں اڑا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے مضبوطی سے باندھ لیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام نے سامنے آ کر عرض کی کہ ابراہیم اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ فرمایا مجھے سوال کی کیا ضرورت ہے، میری حالت کا اس کو علم ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہے کہ جب نمرود کے حکم سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ تھا یا اللہ تو آسمان پر واحد ہے اور تیری عبادت کرنے والا میں زمین پر واحد ہوں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اسلاف صالحین میں سے بعض نے بتایا ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو جبریل امین نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا اور دریافت کیا کہ اگر میری کچھ اور ضرورت ہو تو فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم سلامن نہ فرماتے تو آگ کی انتہائی سردی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام مر جاتے۔ اور یہ کہ بعض آثار میں ہے کہ اس روز روئے زمین کی تمام آگ بجھ گئی، دنیا بھر میں کوئی اس روز آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اس لیے کہ ہر آگ نے یہ خیال کیا کہ یہ حکم اسی کے لیے ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہر چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے کہ یہ آگ کو پھونکے مارتا تھا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام شریک کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہ آگ میں پھونکے مار رہا تھا۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا اور آپ فرماتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو قتل کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو زمین کا ہر جانور آگ بجھا رہا تھا سوائے چھپکلی کے کہ یہ اسے پھونک مار رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ صدی نے کہا کہ ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں اچانک پانی کا چشمہ اور خوبصورت گلاب دیکھے۔ کعب نے کہا کہ سوائے بندھن کی رسی کے آپ علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں 7 روز رہے۔ اللہ کریم نے سائے کا فرشتہ ہمراہ کر دیا، وہ آپ علیہ السلام کی وحشت دور کرنے کے لیے آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جبریل امین جنت کی قمیض اور مسند لے آئے۔
آپ علیہ السلام کو پہنائی اور مسند پر بٹھایا، باتیں کی اور اللہ کریم کا پیغام پہنچایا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے دوستوں کو آگ ضرر نہیں پہنچاتی۔ نمرود نے اونچی جگہ سے جھانک کر دیکھا اور آپ علیہ السلام کو باغ میں بیٹھا پایا اور فرشتہ بصورت انسان آپ علیہ السلام کے پہلو میں دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر بولا ابراہیم واقعی تیرا معبود بہت بڑا ہے جس کی قدرت اس حد تک ہے کہ وہ تیرے اور آگ کے درمیان حائل ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے بولا کہ کیا تو اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر اٹھ اور نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں قدموں سے چلتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔